شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو علم اور ہدایت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما کر مبعوث کیا ہے، اس کی مثال موسلا دھار بارش کی طرح ہے، جس سے زمین صاف ہونے کے بعد پانی کو پی بھی لیتی ہے اور بہت گھاس اور سبزہ اگاتی ہے، اور جو زمین سخت ہوتی ہے وہ پانی روک لیتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ لوگ اس پانی کو خود بھی پیتے ہیں اور جانوروں کو بھی پلاتے ہیں، نیز فصلوں کو آبپاری بھی کرتے ہیں، اور کچھ بارش زمین کے ایسے حصے پر ہوتی ہے جو بالکل بنجر میدان ہے، نہ وہاں پانی رکتا ہے اور نہ سبزہ اگتا ہے۔ یہ اس شخص کی مثال ہے جو اللہ کے دین کو سمجھ کر اس کا فقیہ بن جائے اور اس کو آگے پھیلائے، اور اس شخص کی مثال بھی ہے جس نے اس دین کی طرف سر تک نہ اٹھایا اور مجھے دی گئی اللہ کی ہدایت کو قبول نہ کیا۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی 3 اقسام بیان کی ہے۔ 2 اقسام اچھے لوگوں کی ہے۔ ایک قسم سمجھدار صاحب علم کی ہے جو لوگوں کو بھی دین کی سمجھ دیتا ہے، اور دوسری قسم وہ ہے جو علم کا حافظ ہے لیکن فقیہ نہیں ہے۔ تیسری قسم وہ ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں، اور یہ مذموم قسم ہے۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو سننے والوں کو مختلف قسم کی بارانی زمینوں سے تشبیہ دی ہے۔ چنانچہ کچھ لوگ عالم، باعمل اور دوسروں کو سکھانے والے ہوتے ہیں، انہیں زرخیز زمین سے تشبیہ دی کہ زمین پانی جذب کر کے خود بھی فائدہ اٹھاتی ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ اور کچھ لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے لیکن دنیاوی امور میں مشغول رہتا ہے، لیکن وہ اضافی اور نفلی امور میں حصہ نہیں لیتا، یا جو کچھ اس نے یاد کیا ہوا ہے اسے سمجھتا نہیں ہے، تاہم یاد کیا ہوا علم دوسروں تک پہنچا دیتا ہے۔ اس شخص کو ایسی زمین سے تشبیہ دی ہے جس میں پانی جذب تو نہیں ہوتا، لیکن جمع شدہ پانی سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی شخص کی جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری بات سن کر یاد کرے اور پھر اسے دوسروں تک ایسے ہی پہنچائے جیسے اس نے سنا تھا۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو علم کی بات سن کر اسے یاد نہیں کرتے اور نہ ہی اس پر خود عمل کرتے، اسی طرح آگے بھی نہیں پھیلاتے، تو ایسا شخص بنجر اور شوریلی زمین کی طرح ہے جس میں نہ پانی جذب ہوتا ہے اور نہ ہی دوسروں کے استعمال کے قابل رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش کردہ مثال میں پہلی دونوں قسمیں فائدہ اٹھانے جانے کے اعتبار سے مشترک ہے۔ جزاک اللہ۔